مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات میں ایک شیخ کو، آپ کے ایک مرید تھے، ان کو آپ نے خلافت دی تھی اور دوسرے شہر بھیج دیا تھا، تو انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ حضرت میں کیا بات ہے کہ میں اپنے درجات سے میں بے بہرا ہوں، مجھے نہیں پتا میرا کیا درجہ ہے، اب آپ نے مجھے خلافت دے دی ہے اور میں لوگوں کو تعلیم کرتا ہوں آپ کی تعلیمات، لیکن مجھے تو خود تو مجھے کچھ نہ کوئی کشف ہوتا ہے نہ مجھے کچھ پتہ چلتا ہے، اور میں کسی مرید کو جس کو بتاتا ہوں اس کا کشف بھی کھل جاتا ہے اور وہ اپنے معاملات بھی اس کو نظر آتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں مریدوں کا آئینہ تمہارے درجات کو ظاہر کر رہا ہے، مرید تم اپنے درجات مریدوں کے کشف میں دیکھ سکتے ہو، یہاں تک تو آپ کا فرمان سامنے آ گیا۔ اب یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یار وہ مرید جو دیکھ رہا ہے کہ میں فلاں مقام پہ پہنچ گیا، وہ تو مرید کا تو وہ مقام ہی نہیں تھا، وہ تو شیخ کا مقام تھا۔ تو مرید کہاں پہنچ رہا ہوگا؟ مرید آگے بتائے گا پیر صاحب کو، پیر صاحب کو کہے گا یار میرے ساتھ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ مرید کے لیے آزمائش آ گئی، وہ کہے گا یار یہ پیر کو تو کچھ آتا جاتا ہی نہیں ہے، اس سے تو زیادہ میرے کو فائدہ ہو رہا ہے، اس سے اصل میں تو میں اس کا پیر ہونا چاہیے کہ یہ میری بیعت کر لے اب، کیونکہ میرا باطن کھل گیا اور اس کا مغلق ہے، بند ہے۔ لاجک تو یہی بن رہی ہے، لاجک یہ بن رہی ہے نا۔ تو کیا ہے کہ یہ مرید کے لیے یہ خطرہ رحمانی یا خطرہ ملکوتی ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو ایسے مقام پہ دیکھے کہ اس کے اعمال یا اس کا کوئی معاملہ وہاں تک لے کے جانے والا نہیں ہے، تو وہ سمجھ لے کہ یہ میرے پیر یا میرے پیر کے پیر یا اس کے پیر یا کسی بزرگ کا کوئی لطائف میں سے کچھ ہے معاملہ کہ جو میری شکل میں مجھے نظر آ رہا ہے، یہ میں نہیں ہوں وہاں پر، یہ کوئی اور ہے۔ ہاں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں تھا، میری طرف دیکھ کے مسکرایا جا رہا تھا، میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا، چیپ پدی کا شوربہ، اپنے آپ کو دیکھے بندہ کہ میں کیا ہوں۔ مرید کبھی بھی خوش نہ ہوتا تھا، مرید کا تعلق خوشی سے ہے ہی نہیں۔ ہاں جس دن قبر میں ایمان کے ساتھ چلا گیا نا، وہ خوشی کا دن، تبھی تو عرس ہوتا ہے، وہ یوم عرس کیوں کہتے ہیں اس کو؟ سبحان اللہ جی، یہ تو ایام خوف ہیں ہمارے زندگی کے دن، یہ زندگی تھوڑی ہے کوئی، ایام خوف۔ پھر تو اس مرید کو تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے مجھے یہ نظر آیا ہے، مجھے یہ نظر آیا ہے، مجھے یہ نظر آیا ہے۔ دھوکے میں پڑھنا چاہتے تو تمنا کر لے۔ پھنسنے والی بات ہو گئی میرے ساتھ۔ ہاں تو بزرگ تو کہتے ہیں جب کوئی ایسی چمتکار تمہیں نظر آئے تو توبہ کرو، کسی مصیبت میں گرفتار ہونے والے ہو۔ اچھا ہاں الٹی ہی چال ہے یہ بالکل الگ معاملہ ہے، یہ باطن کا معاملہ ظاہر سے الگ ہے، بالکل کچھ کا کچھ ہوتا ہے۔ کچھ نظر آئے تو وہ توبہ کرے، توبہ کرے، یا اللہ کیا خطا ہوئی مجھ سے، میں کس آزمائش میں پھنسنے لگا ہوں، کیونکہ اس کے دل پر اثر تو آئے گا نا اس کا، کہ میں نے تو دیکھا کہ میں نے بیت المعمور کا طواف کیا، بھائی وہ تمہارا شکل تمہاری تھی لیکن وہ کسی اور کے انوار کی تجلی تھی جو طواف کر رہی تھی، تمہیں وہاں تک لے کر گئی۔